بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ارم مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں. ناظرین, کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ بہترین حکمت عملی اور بہترین فیصلہ سازی پر منحصر ہوتا ہے, اور جتنی پلاننگ آپ کی پازیٹیو ہوتی ہے اس حساب سے آپ کا تعمیر و ترقی میں بہتر کردار ادا کیا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ حالیہ 3 سالوں میں اس حکومت نے جو میگا پروجیکٹس دیے ہیں وہ کون سے دیے ہیں, اور اس کو کمپیئر کریں گے پچھلے 70 سالوں سے, اور جو پروجیکٹس یا جو کام نہیں ہو سکے وہ آنے والے جو 2 سال ہیں ان میں کس طریقے سے ان کو پورا کیا جا سکے گا. ہماری آج کی معزز مہمان ہیں منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز کی پارلیمنٹری سیکرٹری محترمہ قمر شوذب صاحبہ. قمر صاحبہ, ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائی ہیں اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں آج بات کر سکوں. قمر صاحبہ, سب سے پہلے تو بتائیں ابتدائی تعلیم سے لے کر یہاں تک کا سفر تھوڑا سا اس بارے میں ذرا بریف کر دیں پلیز. دیکھیے جی, ابتدائی تعلیم والد صاحب میرے آرمی میں تھے, تو شہر شہر گھومتے رہے پاکستان پورے میں, اور اس طریقے سے چلتا رہا. تو جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تب میں نے پی ٹی آئی خان صاحب نے اس وقت بنائی اور میں نے جوائن کر لی. تو مجھے یہ کریڈٹ ہے کہ میں جو پی ٹی آئی کے بہت ہی کور ممبرز ہیں یا بہت شروع والے ممبران ہیں ان میں بھی شامل ہوں. اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور کافی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور بہت نان سیریس سمجھتے تھے, کہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ اس پارٹی میں ایک صرف عمران خان ہے اور ایک یہ ہے. تو کسی نے مجھے کوئی خاص سیریس نہیں لیا کہ میرا کوئی اس طرف رجحان ہے. میں پہلے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ میں بڑا بڑھ چڑھ کے, جو خان صاحب نے بچوں کی ایک فوج بنائی تھی اس میں بھی شامل تھی, اور وہیں سے بس پھر جب انہوں نے پی ٹی آئی بنائی تو اس طرف آ گئے. پتہ کچھ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. کافی عرصہ پھر اسی طرح ہی چھوٹا موٹا کوئی ایونٹس ہو رہے ہوتے تھے, کیونکہ میں بھاولپور میں تھی اس ٹائم پہ, میں یہاں اسلام آباد میں نہیں تھی. لیکن خان صاحب اکثر اس وقت بھی دورے کیا کرتے تھے مختلف جگہوں کے, اور ہماری وہاں پہ بھی ایک بہت چھوٹی سی تنظیم بنی ہوئی تھی, ایک چھوٹا سا آفس تھا جس سے میں نے جا کے پرچی پہ اپنی ممبرشپ کروائی تھی. لیکن اس کے بعد جب میں نے بی ایس سی کی تو میری شادی ہو گئی, اور شادی کے بعد میں کچھ عرصہ لاہور رہی ہوں. لاہور میں بھی کافی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے بعد پھر میں کراچی چلی گئی, اور کراچی سے پھر باقاعدہ ہم نے جو چھوٹی موٹی کارنر میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں 2007 میں مجھے یاد ہے, تو اس وقت زارا آپا بڑی ایکٹیو تھی وہاں پہ, جو شہید ہماری مرحومہ, ان کے ساتھ 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر میں واپس اسلام آباد آ گئی 2009 میں, اور 2010 سے میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا. نمل یونیورسٹی سے ماسٹرز کری تھی, اور وہاں سے باقاعدہ پھر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ پولیٹیشین جو ہے وہ آغاز کیا. وہاں میں پہلے نمل کی جو اسٹوڈنٹ آئی ایس ایف کی میں پریزیڈنٹ بنی, اور انڈر کور ہم کام کرتے تھے سارے. اور وہ جو ایک تبدیلی کا سفر تھا وہ وہاں سے زیادہ تھا, کیونکہ پھر اسلام آباد کی میں پریزیڈنٹ بنی آئی ایس ایف کے انڈر, اور ہم نے تمام یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرنا, جو ہمارے یہاں جلسے یا چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہو رہے ہوتے تھے اس میں ہم لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے, ینگ جنریشن, اور اس میں ہم نے موبلائز کرنا. پھر ہم نے کیا کہتے ہیں ممبر سازی کی بہت زیادہ, اور آئی ایس ایف بہت زیادہ اس میں انوالو تھی. بس وہاں سے کرتے کرتے پھر 2011 کے بعد 30 اکتوبر کے بعد تو ہماری اسٹوری بالکل چینج ہو گئی. ہمیں لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم ایک ریالٹی ہیں, اور ایک بہت بڑی فورس کے طور پہ ہم ابھر کے سامنے آئے. پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر تو مختلف سینٹرل میڈیا کوآرڈینیٹر رہی, آئی ایس ایف سے پھر ویمن ونگ میں آ گئی, پھر یوتھ میں دوبارہ کام کرنے لگ پڑی, ویمن ونگ کو سپورٹ کرتی رہی, اور الیکشنز سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کیا یہی اسلام آباد کی سیٹ سے. مجھے یہ کریڈٹ ہے کہ میں پی ٹی آئی کی پہلی کینڈیڈیٹ تھی جس نے اسلام آباد کی سیٹ سے جو ہے 2018 میں جنرل سیٹ پہ سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس وقت ہمارے پاس تو ظاہر ہے وہ نہیں تھی میجورٹی, لیکن مجھے یہ بہت میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. پھر الحمدللہ 2018 کے بعد میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ جس دن خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے اس دن میں بھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں گی, اور میرا بھی ووٹ اس میں شامل ہوگا ان کی جو وزیر اعظم بننے میں. اور جس وقت وہ اپنی پہلی اسپیچ کر رہے ہوں گے اس وقت میں بالکل ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں گی, کیونکہ بہت پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور اپوزیشن کی خواتین بھی آگے آ رہی تھیں. محنت کا وہ سارا تو میں اور ہم 2-3 اور خواتین جو ہیں ہم بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ ہو کہ بدمزگی ہو. اور اسی ٹائم پہ خان صاحب نے اپنی اسپیچ شروع کی تو میں بالکل سامنے کھڑی تھی, اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں, شاید یہ حقیقت سے بالکل فرق ہے, لیکن اللہ عزت دینے والا ہے. اور کیونکہ ان کے لیے میں نے ہمیشہ
خان صاحب کے لیے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے، مجھے اپنا نہیں پتا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم بنیں گے اس میں میرا ووٹ بھی شامل ہوگا. صاحب یہ بتائیے کہ جو موجودہ حکومت کے دور میں وزارت خزانہ پاکستان کی جو تعمیر و ترقی میں تکنیکی اور اقتصادی منصوبہ سازی میں جو اہم کردار ادا کیے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے 2018 میں پہلی اپنی پارٹی سے 7 ستمبر کو میرا نامینیشن ہو گیا تھا بطور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پہلی پارلیمانی سیکرٹری ہوں جو اس حکومت نے نامینیٹ کی، اور پلاننگ منسٹری جو ہے اس کے لیے مجھے میرا نام چوز کیا. اس وقت جب ہم آئے ہیں تو 1050 ارب کا ایک انہوں نے پی ایس ڈی پی کا پلان بنا کے سابقہ حکومت چھوڑ کے گئی ہوئی تھی، اور خسرو بختیار صاحب اس وقت اس کے منسٹر بنے. اور جب ہم نے اس کو بیٹھ کے یہاں ایویلیویٹ کیا پی ایس ڈی پی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس میں بہت ساری اناملیز ہیں اور ایک غلط طریقے سے جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے، اور بہت ساری اسکیمیں جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں جن کے اگینسٹ پیسے تو رکھے ہی نہیں گئے اور پیسے تھے ہی نہیں. تو پھر ہم نے اس کو جب صحیح کیا، اور بہت ساری، کیونکہ میرے پاس بھی 4 سیکٹرز تھے جس کو ہم ریوائز کر رہے تھے، تو ہم نے بہت ساری اسکیمز پھر بیچ میں سے مائنس کی جن کے اگینسٹ کوئی پیسے اگلے 5 سال بھی نہیں رکھے جانے تھے. ان کو صرف یہ ایک پی ایس ڈی پی کی بک ہے جو ہر سال چھپتی ہے، اس میں بس ریفلیکٹ کر دیا گیا تھا، آگے اسکیمز کے آگے کوئی پیسے نہیں تھے. تو ایک جھوٹ بول کے عوام کو دکھایا جا رہا تھا کہ 1050 ارب کا جو ہے وہ ہم نے پی ایس ڈی پی بنا دی ہے. تو جس وقت ہم نے اس کو کٹ ڈاؤن کیا اور جب ہم نے اصلی جو آن گوئنگ اسکیمز اور جو ایک ایکچوئل جو فیکٹس اینڈ فگرز نکالے تو وہ مشکل سے 670 یا 75 ارب روپے بنتے تھے، جس میں فورن ایڈ بھی شامل تھی. اس کے بعد سے اب اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ تقریباً 750 ارب کا تھا، اور اس سال الحمدللہ 900 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی بنا ہے، جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی اکنامک ایکسپینشن ہو رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا، انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کا کام جو فیڈرل کرے گی، ابھی صوبوں کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ساری ڈیولپمنٹ صوبوں میں ہو رہی ہوتی ہے اور صوبے اپنا اے ڈی پی خود بناتے ہیں، جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ان کا. ہمارا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس میں یہ کوئی ہم نے ریجن وائز نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کے بڑے منصوبے ہوتے ہیں جس میں ڈیمز شامل ہیں، جس میں ایئرپورٹس شامل ہیں، جس میں ہاسپٹلز شامل ہیں، اور جس میں بڑی بڑی سڑکیں شامل ہیں، موٹر ویز شامل ہیں. تو وہ وزیر اعظم صاحب نے سب سے پہلے یہ انسٹرکشن دی کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ترقی میں، جن کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرتی رہی ہے حکومتیں، جیسے بلوچستان تھا، فاٹا کا ایریا تھا، آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان تھا، اور ساؤتھ پنجاب جیسے علاقے، ان کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ لایا جائے اور ریجنل ڈسپیرٹی کو کم کیا جائے اور ان کو زیادہ وہاں اسپینڈنگ کی جائے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو کیا اور ہم نے اس کا سکوپ بھی بڑھایا. ہم نے جب فاٹا کا مرجر ہوا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ باکس ایلوکیشن کی ہیں، وہ اگلے 10 سال کے لیے الگ کر دی گئی ہیں، 2023 تک کے لیے پہلے تو الگ ہیں، پھر اس کے بعد مزید بھی پی ایس ڈی پی میں سے ان کے لیے جو ہے بلاک ایلوکیشنز ہوا کریں گی. گلگت بلتستان اور کشمیر کے لیے بھی بلاک ایلوکیشنز ہیں، اور بڑے بڑے پروجیکٹس اب جیسے گلگت بلتستان کے لیے 360 ارب روپے کا پیکج دیا، اور وہاں پہ ہنگامی بنیادوں پہ ڈیولپمنٹ، تاکہ ٹورزم کا وہاں پہ جو ہے وہ فروغ ہو سکے، پانی کے مسائل وہاں پہ حل کیے جا سکیں، وہاں پہ جو انٹرنیٹ کا ایشو ہے، جو ٹیکنالوجی کے ایشو ہیں، وہ ان کی ٹربل شوٹنگ کی جا سکے تاکہ ٹورزم بڑھے، اور انفراسٹرکچر کی جو کمی ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. تو اس طریقے سے پلاننگ منسٹری جو ہے وہ بڑے ایکٹیولی، اور دوسرا سی پیک بھی ہمارے پاس ہی ہے پارکڈ ہے اسی منسٹری میں، ہمارے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بھی پارکڈ ہیں. تو منسٹری کا پورٹ فولیو بہت بڑا ہے، اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ کافی بڑا ہونے کے باوجود بھی بڑی ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں، بہت سارے سوشل سیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں، اور پلاننگ کمیشن جو ہے وہ بڑا ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں پرائرٹیز جو ہماری حکومت کی ہیں اس کو آپ کو یہ پی ایس ڈی پی کی اگر آپ کتاب اس سال کی بھی دیکھیں، پچھلی بھی 2 دیکھیں، تو اس میں وہ کلیئرلی ریفلیکٹ ہوتی ہے. گائیڈ کیجیے گا پلیز کہ یہ بڑے منصوبے جو سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کو کتنی کامیابی ہوئی ہے اور کتنی ان کی کاوشیں ہوئی ہیں؟ بڑے منصوبوں میں 10 ڈیم ہم نے شروع کیے ہیں. تربیلا آخری ڈیم تھا جس کے بعد اب تک پاکستان میں کوئی بڑے ڈیم کو سٹارٹ نہیں کیا گیا. تو یہ میں نے مارک کر کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس.
یہ اس میں اگر کسی آن لائن بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. واٹر ریسورسز ڈویژن کے انڈر اگر آپ دیکھیں تو 99 ارب کے آلموسٹ جو ہیں، ٹھہرے میں کنفرم کر کے آپ کو ایگزیکٹ بتا دوں، 91 ارب روپے کے ہم نے اس پہ جو ہے وہ واٹر کے کم از کم جو ہے وہ اس پی ایس ڈی پی میں ریفلیکٹ کیے ہیں. اور آنے والے سالوں کا حساب رکھ کے کہ 5 سال 10 سال کے بھی منصوبے جو ہیں وہ کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گریز نہیں کیا. ہوتا یہ رہا ہے سیاست کے چکر میں جو ہے وہ عوام کو بھولا جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کی جو لانگ ٹرم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. چھوٹے چھوٹے منصوبے رکھے جاتے ہیں تاکہ جلدی جلدی وہ ختم ہو اور وہ ہم دکھا سکیں لوگوں کو، اور اس کے بعد ہم اگلے الیکشن کے لیے بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اتنا پیسہ لگا دیا. اور وہ ایک گمکس ہوتی ہے، یعنی ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، عوام کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اگلے الیکشن کے لیے ہوتا ہے، ووٹ لینے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر ہر آنے والی جو سیاسی حکومت ہے وہ صرف 5 سال کے منصوبے کرے گی اور اس سے آگے کا نہیں سوچے گی تو پھر پاکستان میں اسی لیے آج تک کوئی ڈیم نہیں اور بنا، 60s کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی، شارٹ ٹرم پہ سارے کام چلتے رہے. قمر صاحبہ ہمارے ناظرین کو پاکستان کی جو SDG اچیومنٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا روشناس کروائیے پلیز. دیکھیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں اس کو 2016 میں ہم نے سائن کیا UN کے ساتھ. 2018-19 میں ہم نے پہلی اپنی والنٹری نیشنل ریویو جو ہے وہ پریزنٹ کی. مجھے اس کا آنر حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے فرسٹ ٹائم جو ہائی لیول پولیٹیکل فورم پہ جو UN کے میں پریزنٹ کی وہ میں نے کی. اور پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے موو آن کیا ہے. کووڈ کی وجہ سے کافی چیزیں ہماری رکی، سلو ڈاؤن ہوئی، لیکن ابھی بہت سارے ایسے گولز ہیں جس میں ہم کافی کام کر رہے ہیں. پاورٹی ایلیویشن میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص اس میں انٹرسٹ ہے. انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں یہ بات کی، بچوں کی اسٹنٹنگ کی بات کی. جو پہلے ہمارے 2 گول ہیں، ایک نو پاورٹی اور زیرو ہنگر ہے، دونوں پہ حکومت کا اسپیشل فوکس ہے. احساس پروگرام ایک پوری نئی منسٹری بن گئی پاورٹی ایلیویشن کی، جس کو وہ چلا رہی ہیں ہماری ثانیہ نشتر صاحبہ. اور اس پہ کافی کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرونا میں بھی ورلڈ بینک نے اس چیز کو ریکگنائز کیا، انٹرنیشنل اداروں نے کیا، جس طریقے سے پاکستان نے اپنی غریب عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے جو 12,000 روپیہ پہنچایا، جس طرح کیش ٹرانسفر پروگرام ہے، یہ اس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے. اور دنیا کے 3300 جو اچھے پروگرامز تھے اس میں یہ نمبر 3 پہ آیا، ٹاپ 3 میں. اور اس میں ہم نے بالکل نہ یہ دیکھا ہے کہ کوئی ہمارے ورکرز ہیں یا نہیں ہیں، صرف پاکستان کی عوام ہونا چاہیے اور کوالیفائی کرنا چاہیے. سندھ میں 42% جو ہے وہ اس کیش ٹرانسفر پروگرام میں، جو تقریباً اب 200 ارب سے اوپر چلا گیا ہے، 250 اس دفعہ کا بھی ڈال کے، تو اس کے پیسے جو ہیں وہ پہنچائے ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت سارا جو ہمارا طبقہ، جو غریب طبقہ ہے، جس کو کرونا کی وجہ سے سب کچھ بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئے تھے، جن کے مشکل تھی کہ گھروں میں چولہے نہ جلیں، ان کو انسٹنٹ کیش پروگرام کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا. اس کے علاوہ بھی کافی بڑی طویل لسٹ ہے جو اس میں ہم کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے انڈیکیٹرز کافی اچھے آ رہے ہیں. ہمارا جو ماحولیات پہ کام ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کی وجہ سے، اور پہلے ہم نے بلین ٹری سونامی کیا تھا، اب 10 بلین ٹری سونامی پہ ہم جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کا پوری دنیا میں اس کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے، ورلڈ فورمز پہ اس کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے، UN میں اس کی اکنالجمنٹ ہوئی ہے. اور ابھی انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ گلاسکو میں بھی ایک ہمارا کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے پاکستان کو بھی انویٹیشن ملا ہوا ہے. اور پاکستان جو ہے اس نے اس کو لیڈ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایمبیسڈر مانا جاتا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو اس طرف لگایا ہے کہ آپ نے ٹری پلانٹیشن کرنی ہے، اور اپنے ملک، اپنی جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے دنیا میں بڑی سپیڈ سے ہو رہا ہے، اس کو کس طرح پریونٹ کرنا ہے. ٹری پلانٹیشن کا نا، اس کے علاوہ جو بلو اکانومی یا لائف انڈر واٹر ہے، وہ بھی SDGs کا حصہ ہے. اس پہ بہت کام کیا پاکستان نے. فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں ہماری 1000 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے، سمندر ہے ہمارے پاس، جس میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا. اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹورزم میں بھی اضافہ ہوگا. اور بلو اکانومی جو ہے وہ بہت بڑا ذریعہ ہے. بہت ساری دنیا کے
ممالک جو ہیں وہ اپنے ساحلوں کی وجہ سے یا اپنے سمندر سے بہت کماتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ٹورزم کی وجہ سے، بلکہ وہاں پر جو اپنے مچھیرے ہیں یا اپنے جو دوسرے لوگ جن کے بزنس چل رہے ہوتے ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان بھی اس طرف گیا ہے. میری ٹائمز والوں کو ہم نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ادھر ہم جو فیری کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سمندر کے تھرو آپ جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو علی زیدی صاحب بھی بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، جینڈر ایکوالٹی پہ کام کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن کے لیے بہت محنت کی جا رہی ہے کیونکہ وہ ڈیوالپ سبجیکٹ ہے، صوبوں کے اختیارات ہیں، لیکن سنگل کریکولم لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے غریب اور امیر کا فرق جو ہے وہ کم ہو. اور تعلیم میں جو ہے مین اسٹریم کیا ہم نے بہت سارے مدارس کو کہ وہ بھی وہی نصاب پڑھیں جو ایک عام بچہ اسکول میں پڑھے. تو یکساں نصاب تعلیم میں، اور جو سب سے زیادہ جو ہم نے اپنے جو ہمارے یہ مدرسے ہیں ان کو ہم نے مین اسٹریم کیا، ان کو رجسٹر کیا، ان کو مین اسٹریم کیا، اور ان بچوں کے لیے بھی ایکول اپرچونیٹیز اور ان کی جو تعلیم میں سرٹیفکیشن ہے اس کو بھی امپروو کیا تاکہ یہ بھی ان ساری اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں جو کوئی ایک عام بچہ کرتا ہے. تو ان سارے کی وجہ سے ایک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. سے پھر آپ کے ایک لیول ذرا نا. اچھا، کلین ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن میں کیونکہ کنوینر ہوں SDG 6 کی، اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. ایون اسلام آباد کے لیول پہ بھی اگر دیکھیں تو غازی بروتھا سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو لے کر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پانی کا بہت کرائسس ہے، پینے کا پانی. اس کے علاوہ جو رین واٹر ہے جو ہمارا ہم سیو نہیں کر پاتے ہیں اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. CDA کے ساتھ مل کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر سے بھی، پرائیویٹ سیکٹر سے، جو اس پہ کام کر رہے ہیں کہ پانی اور گرے واٹر یعنی کہ جو آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے واٹر سینیٹیشن میں اس کو کنورٹ کر کے گرے واٹر میں لائیں، اور وہ گرے واٹر جو ہے اس کو ہم یوز کر سکیں ایگریکلچر کے لیے. تو اس پہ بھی کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ SDGs کی جہاں تک گلوبل لیول پہ اکنالجمنٹ ہے پاکستان کی، 2022 میں ہم دوبارہ VNR کے لیے جائیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، لائف انڈر واٹر میں، اور پاورٹی پہ، اور زیرو ہنگر پہ، اور واٹر اینڈ سینیٹیشن پہ ہم بہت سارے کمالات جو ہیں وہ، اور بہت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں، اور خاص طور پہ کلائمیٹ چینج پہ ہم اپنے VNR میں بہت کچھ دکھا سکیں. میں ناظرین جاننا چاہیں گے جو 12ویں 5 سالہ منصوبہ ہے اس پہ کس حد تک کام ہو چکا ہے؟ دیکھیے جی، وہ منصوبہ جو ہے وہ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، اور اس دفعہ جو سب سے اچھی بات ہے کہ ایسی جو ہمارے ولنریبل سوسائٹی کے سیگمنٹس تھے جن کو کمپلیٹلی اگنور کیا گیا تھا ان کو بھی اس پلان میں، اینول پلان میں جو ہے وہ حصہ دیا گیا. فار انسٹنس جو ہمارے ڈسیبلٹی کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیسے سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ الگ سے انکلوڈ کیا گیا ہے پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے. جینڈر سینسٹیوٹی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تھرڈ جینڈر ہے ہماری، ان کے لیے بھی کافی ساری جو ہے وہ چیزیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں. تو موسٹ لائکلی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی 5 ایئر جو پلان ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئے طریقے سے کی جا رہی ہیں. جو ایک لگا بندہ ڈاکیومنٹ تھا کہ اسی طریقے سے اٹھاؤ اور اگلے میں پرنٹ کر دو، وہ نہیں ہو رہا. ڈفرینٹ لینس کے ساتھ، ڈفرینٹ لینس کے ساتھ ڈفرینٹ جو گراؤنڈ ریالٹیز اور آگے کا ویژن رکھتے ہوئے اس کی تکمیل ہو رہی. PSGP کے تحت جاری منصوبوں سے عوام کو کس حد تک فائدہ پہنچنے کا امکان، اور PSGP کا جو فنڈز ایلوکیشن میں پہلے کی نسبت کس حد تک اضافہ ہوگا؟ دیکھیے میں نے جیسے پہلے بیان کیا تھا 675 ارب سے اب ہم 900 ارب پہ گئے ہیں، اور یہ میرے پاس سیکٹورل وائز بریک اپ ہے، میں اس کا ضرور بتا دوں. اور یہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے یہ ڈسٹرکٹ وائز یا UC وائز یا کیا کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ یا پروونشل لیول پہ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ اوور آل پورے پاکستان میں ہوتا ہے. فیڈرل کا یہ ہے، جو پروونشل لیول پہ ہوتا ہے وہ ADP ہوتا ہے، اور وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو گئی ہیں، سمیت ہیلتھ اور ایجوکیشن کے جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں. ایگریکلچر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، ٹورزم اس وقت ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، جینڈر سینسٹیوٹی ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. تو زیادہ اختیارات تو صوبوں کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے اپنا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے مطابق بنانا ہوتا ہے جو ان کے صوبے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اوور آل ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیولپمنٹ اور کہ پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے، اور ہماری حکومت کی پرائرٹی ہے کہ جینڈر سینسٹیو جو ڈسپیرٹی ہے، ریجنل ڈسپیرٹی کو ذہن میں رکھا جائے
کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ باقیوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے وہاں پہ زیادہ ڈیولپمنٹ ہو. فار انسٹنس ساؤتھ بلوچستان میں اس وقت جو ہے وہ 30 ارب کا پیکج دیا گیا ہے اور اس کی کافی اچھی سکیمز ہیں جو میرے پاس موجود ہیں, جس میں ایئرپورٹس ہیں, جس میں جو ہیں وہ مارکیٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے. میں ساؤتھ بلوچستان کی بات کر رہی ہوں. وہاں پر بہت سارے جو ہیں وہ آفیسز کی کنسٹرکشن ہے, وہاں پر ہیلتھ کی سے ریلیٹڈ جو آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, ہاسپٹلس کی ضرورت ہے, وہ کی جا رہی ہے. روڈز کی جو ہے اور روڈز کی جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے, سی سے ریلیٹڈ جیسے میں ابھی بلو اکانومی کا کہہ رہی تھی, اور ڈیسیلینیشن پلانٹس جیسے پانی پینے کا جو پوری آبادی کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح کے یہ کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو وہاں پر کیے جا رہے ہیں. پارکس بنائے جاتے ہیں, آئی ٹی پارکس بنائے جاتے ہیں جو فیڈرل اس طرح کے کام کرتی ہے. جہاں تک سیکٹورل وائز بریک اپ ہے 900 ارب کا, تو میں بتاؤں 800 ارب پاکستان کی حکومت دے گی, 100 ارب روپیہ تقریباً اس میں جو ہے وہ فورن ایڈ ہے. اس میں ہم نے انفراسٹرکچر کے لیے, جس میں انرجی, واٹر, ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن, فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ آتی ہے, 502 ارب روپیہ رکھا ہے اس دفعہ کے پی ایس ڈی پی میں. سوشل سیکٹر کے لیے 113 ارب ہے, جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, انوائرمنٹ, مین پاور اینڈ امپلائمنٹ اور دوسری اشیاء ہیں. ریجنل ایکولائزیشن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں ہم نے جو فاٹا کے مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے, اور اسپیشل ایریاز جو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ہے اس کے لیے 100 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. ایس ڈی جیز کا آپ نے ذکر کیا, 68 ارب روپیہ جو ہے وہ ایس ڈی جیز کے لیے جو مختلف طریقے سے خرچ ہوتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے 31 ارب روپیہ رکھا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے پروڈکشن سیکٹرز کے لیے, جس میں انڈسٹریز اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہے, اس میں تقریباً 17 ارب روپیہ. اور جو گیپس ہیں مختلف جگہوں پہ, وی جی ایف جس کو ہم کہتے ہیں, وائبلٹی گیپ فنڈ ہے, وہ 61 ارب روپیہ, جو ٹوٹل ملا کے 900 ارب روپیہ بنتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل صحیح طریقے سے جب اسپینڈنگ ہوتی ہے اور وہ گراؤنڈ پہ ریالٹی جب نظر آتی ہے تو بہت ساری چیزیں بدلیں گی انشاءاللہ. قبل صاحبہ, چونکہ آپ اسپیشل کمیٹی آن ڈیولپمنٹ آف ارنسٹوائل فاٹا کی رکن بھی ہیں, آپ سے ملاقات سے کرنے کے بعد یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ فاٹا ریجن کے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ہونے والی ترقی کس حد تک ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, فاٹا کا جو علاقہ تھا وہ ایک وار اسٹرکن ایریا تھا. ٹیررزم کی وجہ سے وہاں پہ بہت مسائل رہے, آبادیوں کے بہت ایشو ہیں. تو میں ارسٹوائل کی ابھی اس کی 3 میٹنگز ہوئی ہیں سب کمیٹی کی. اس کو چیئرمین ہے ہمارے جنید خان صاحب ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب اس میں بہت انٹرسٹ لے رہی ہیں. اور یہ ایک اسپیشل کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سینٹ کے ممبران بھی شامل ہیں, اس میں نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی شامل ہیں. اور ابھی لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں فائنانس منسٹر صاحب کو بھی بلایا گیا, اور ریزن یہ تھی کہ این ایف سی سے جو صوبوں نے پرومس کیا تھا 3% فاٹا کے ان جو مرجڈ ایریاز کو دینے کا, وہ ابھی صوبے جو ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. اور اس پہ جو ہے ممبران کی کافی ریزرویشنز تھی, اور اس کو کیسے ٹربل شوٹ کرنا ہے, کیسے اس میں مسئلے کا حل نکالنا ہے, اس کا فائنانس منسٹر صاحب نے اس پہ شیورٹی دلائی ہے کہ جو فاٹا کے سے وعدہ کیا گیا ہے ان علاقوں سے, اس کو وہ یقینی بناتے ہوئے تمام صوبوں سے بات بھی کریں گے. اور پنجاب کا انہوں نے ذکر کیا خاص طور پہ, جہاں سے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ تقریباً 58 ارب روپیہ ہے. فیڈرل جو پی ایس ڈی پی میں سے شیئر دے رہا ہے وہ 54 ارب روپے کا ہے. جو 100 ارب روپے کا بلاک ایلوکیشن کی ہوئی, اس میں سے 54 ارب روپیہ جو ہے وہ فاٹا مرج ڈسٹرکٹس کا ہے, اور 46 ارب روپیہ جو ہے وہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں کا ہے. تو اس حساب سے کوشش تو پوری جاری ہے کہ ان علاقوں میں ریہیبلیٹیشن ہو, اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کام ہو. اب ہم نے کمیٹی نے فوکسڈ ایجنڈا بنایا ہے, اور اس میں اسپیکر صاحب نے ایک سب کمیٹی اور 2 ٹاسک فورس بنانے کا آرڈر کیا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے اور یا اکنامک ایشوز ہیں اس کو ایک کمیٹی دیکھے ٹاسک فورس, اور ڈیولپمنٹ کے جو پروگرامز ہیں ان کو دوسری کمیٹی دیکھے. اور وہ یہ ضرور انشور کریں کہ فاٹا کے علاقوں میں, کیونکہ وہاں کا کلچر اور ہمارا بہت فرق ہے, کہ وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کی تعلیم, صحت اور ان کے لیے روزگار کے مواقع کیسے پیدا کیے جائیں, بچوں کے لیے اسکول کیسے جلد سے جلد ڈیولپمنٹ ہو, کیسے انفراسٹرکچر ان کو ملے, اسکول, کالجز اور ہاسپٹلس کس طریقے سے ملیں, پینے کا صاف پانی ملے, اور کیا ایکٹیویٹیز ہوں, کس طرح وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو, کس طرح یہاں سے انویسٹر وہاں جائے اور وہاں پر بھی وہ جا کے اسپینڈنگ کرے, انڈسٹری لگائے,
اور وہاں کی جو لوکل یوتھ ہے اس کو وہاں جو ہے اپرچونیٹیز ملیں تاکہ وہ بھی مین اسٹریم ہو سکیں. تو اس کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کو کیسے انشور کرنا ہے, عدالتوں کا وہاں قیام ہونا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں پائپ لائن میں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایکٹیولی کام ہو رہا ہے اور جس طریقے سے اب باقی کمیٹی نے بھی اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے, مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ مین اسٹریم ہوگا. اور جو اتنا عرصہ انہوں نے سفر کیا ہے اور جو ٹیررزم کی وجہ سے 10 سال تو وہاں پہ قبائل جو ہیں بہت سارے وہ IDPs رہے ہیں, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز بنے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ مخدوش حالت ہے. تو ان کو فوری طور پہ کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اس سارے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم فوکس کریں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن ہے سیاحت کو پروموٹ کرنا اور بیرونی جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستان میں لا کے اور اس کو پاکستان کو خوشحال کرنا. کس حد تک کاوشیں کامیاب ہو چکی ہیں؟ کرونا کے آنے سے پہلے تک تو دنیا کے جو لیڈنگ ٹورزم سے ریلیٹڈ رسالے تھے ان میں پاکستان نمبر 1 ڈیسٹینیشن پہ آ رہا تھا, لیکن پھر کرونا کی وجہ سے تو پوری دنیا میں ہی بریک آئی. بٹ آپ ایک چیز دیکھیں کہ ابھی عید کی 3 چھٹیاں ہوئیں اور تقریباً 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہ صرف 3 دن کے لیے KP گئے ہیں اور انہوں نے تقریباً وہاں پہ 54 ارب روپیہ اسپینڈ کیے. تو آپ سوچیں کہ جو لوکل اکانومی ہے وہ کتنی ایک دم اوپر جاتی ہے. اور ہمارا لوکل ٹورزم بھی بہت بڑا ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو ہر چھٹیوں میں 5 دن ہو 10 دن ہو 8 دن ہو وہ پاکستان سے باہر جایا کرتے تھے, یورپ جا کے چھٹیاں گزارتے تھے, وہاں پیسہ لگا کے آتے تھے, یا کبھی تھائی لینڈ گئے ہوئے ہیں, کبھی اور جو بھی مطلب جو دنیا کی ایسی ٹورزم کی موسٹ وانٹیڈ یا نون سائٹس مانی جاتی ہیں ایسے ملکوں میں جایا کرتے تھے اور پیسہ لگاتے تھے. اس دفعہ تقریباً وہ ساری فیملیز جو ہیں وہ گئی ہیں گلگت بلتستان, اسکردو گئی ہیں, KP گئے ہیں, گلیات میں گئے ہیں, چترال گئے ہیں, اور وہ کمراٹ وادی گئے ہیں, وادی نیلم میں جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ لوکل انڈسٹری میں ایک دم بوم آیا ہے. لوگوں نے وہاں ہوٹل بنانے شروع کیے ہیں اور وہاں کے لوکل عوام نے وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, ان کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. ظاہر ہے جب ٹورسٹ جاتے ہیں تو بہت کچھ وہاں خریدتے ہیں, کھاتے ہیں, یہ وہ, تو اس کے بڑا امپیکٹ آتا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو سننے والے ہیں ان کو یہ ضرور کہوں گی کہ ایک جو ایکو فرینڈلی ٹورزم ہے جیسے نیپال میں, اس کا ضرور خیال رکھیں. گلیات میں مری میں دیکھتی ہوں کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کھانے پینے کے بعد سارا کچرا جو ہے وہ پہاڑوں پہ پھینک دیتے ہیں, اور لکڑی کا بھی بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. اگر یہ خوبصورتی نہیں رہے گی تو کوئی نہیں اس سائڈ پہ جائے گا. تو ایک تو لوکل انڈسٹری میں ٹورزم میں تو بہت ایک دم ریولوشن آئے. اب اس چیز کو فوکس رکھتے ہوئے حکومتیں یہ کر رہی ہیں کیونکہ ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے یہ, وہاں کی پروونشل حکومت نے اس کو نگرانی کرنی ہے اور اس کو اس کی آبیاری کرنی ہے. فیڈرل حکومت تو صرف ڈائریکشنز اب دے سکتی ہے, لیکن ہم پھر بھی ٹورزم پہ پیسے الگ سے بھی رکھتے ہیں. تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے پہلے ذکر کیا گلگت بلتستان کو ایک بڑا پیکج دیا تقریباً 360 ارب روپے کا وزیر اعظم صاحب نے, اسی وجہ سے کہ وہاں انفراسٹرکچر جو ہے وہ فوراً بنے, ان میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ جب باہر سے بھی ٹورسٹ آئیں تو ایک تو ان کی سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے, دوسرا ان کی کمفرٹ کو کہ وہ رہیں تو انجوائے کریں, آرام سے رہ سکیں, ان کے لیے ایسے رہنے کے ہوٹلز ہوں. کیونکہ بہت جب سردی ہوتی ہے ایون مالم جبا میں بھی دیکھیں برف باری ہوئی بھی ہو تو کوئی آپ عام سی جگہ پہ جا کے رہ نہیں سکتے جہاں پہ آپ کے پاس فیسلٹیز نہ ہو. تو ایک تو اس پہ توجہ دی جا رہی ہے کہ ہوٹلز جو ہیں وہ اچھے بنے, وہاں پر ہمارے لوکل لوگ بھی بنا رہے ہیں, باہر سے بھی انویسٹر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے وادی کمراٹ ہے اور مختلف گلیات ہیں, وہاں وہ چھوٹے چھوٹے جیسے اگلو کی طرح کے ہٹس ٹائپ بنا رہے ہیں جو لوگ رہنا چاہتے ہیں, ایکو فرینڈلی ٹورزم کرنا چاہتے ہیں وہ, اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ باہر سے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے بہت کانفیڈنس شو کیا اور اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے بہت سارے لوگوں نے باہر سے آ کے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز جو باہر انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں وہ اسٹینڈرڈ پاکستان میں لے کر آئیں, تاکہ جب باہر سے ٹورسٹ آئیں پاکستان میں اور آتے ہیں اور یہاں پر 3-4 طرح کی ٹورزم ہے. ایک تو جو ہم نارمل ٹورزم ہے جو لوکل ہے, ایک ریلیجس ٹورزم ہے جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں ہماری حکومت کے آنے کے بعد جو ہے وہ انہانس کیا گیا یا وہ فوکس میں آئی ہے. تو ان کو جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے جو ٹورسٹ باہر سے آ رہا ہے وہ کمپلیٹ ہم کر سکیں, اور یہ نہ ہو کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسے ریمارکس ڈال دے جس سے لگے کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے جانے کی, بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ یہاں سے خوش ہو کے جائیں
وہ جا کے تعریف کریں اور لوگ بھی آ سکیں. اور لوگ بھی بالکل آ سکتے. ناظرین، خوش قسمتی سے پاکستان کا محل وقوع اس خطہ ارضی میں ہے جہاں 3 غیر الہامی مذاہب نے جنم لیا ہے، جیسے کہ آریہ پاکستان کے راستے بر صغیر میں آئے اور ہندو مت نے بنیاد رکھی. بابا گورو نانک کی پیدائش اور چلہ کشی بھی وطن عزیز کی حدود میں ہوئی، اور گو کہ بدھا نیپالی شہزادہ تھا، لیکن ان کی چلہ کشی اور تعلیمات کا پرچار وطن عزیز پاکستان کے علاقے میں ہوا. کون صاحبہ، تھوڑا سا سیاحت کے حوالے سے تھوڑا سا مزید جانیں گے کہ موٹر وے کی رسائی قلعہ روہتاس اور کٹاس راج مندر تک کب تک ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں، کٹاس راج تک تو موٹر وے جو گزری ہے اس سے اتر کے جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ایکسس دے رہے ہیں، وہ رستہ بہتر کر دیں گے. ویسے موٹر وے تو وہاں سے گزرتی ہے. باقی قلعہ روہتاس کا مجھے ابھی ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، میں جو لوکل وہاں کی صوبائی حکومت ہے اس سے چیک کر لوں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، جتنی بھی ایسی جگہیں ہیں یا ایسے مزارات ہیں یا زیارات ہیں جو جس بھی مذہب سے تعلق ہے، یعنی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہندو مذہب سے ریلیٹڈ بہت پرانے مندر ہیں، یہاں پر آپ کو بدھ مت سے ریلیٹڈ بہت پرانے اتنا ہے کہ یعنی وہ سری لنکا اور تھائی لینڈ سے بھی زیادہ پرانی ہمارے پاس جو ہیں وہ سائٹس ہیں جس کو پریزرو کیا جا رہا ہے اور ریہیبلیٹیٹ کر کے ان کو کھولا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلیجس جو ٹورزم ہے اس میں ایک دم وہ یہ جگہ جو ہے وہ سینٹر آف اٹریکشن بنی. اور اس کے ساتھ ساتھ سکھ مذہب سے ریلیٹڈ بہت پرانی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے لیے ہم نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا. آپ کو پتہ ہے جو لاہور سے آگے ہم نے کرتارپور کھولا ہے، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا. وزیر اعظم صاحب خود تشریف لے کر گئے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سکھ کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑی. کہاں امریکہ سے، کینیڈا سے لوگ آئے ہیں اپنی زیارت کرنے کے لیے. تو تمام مذاہب کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے توسط سے میں اپنی سارے عوام کو کہوں گی کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کسی کے بھی مذہب کو برا نہ کہیں اور ان کو ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں. اور یہی حکومت کی بھی پالیسی ہے کہ یہاں پر ایک جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، ہم اپنی جو اقلیتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام میں بھی ایک حوصلہ پیدا ہو. اور اس ٹورزم کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے آنے والے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں جو ریلیجس ٹورزم کے لیے آ رہے ہیں، ہم ان کو انٹرٹین کر سکیں اور ان سے ان کو اچھے طریقے سے ان کی میزبانی کریں تاکہ وہ اچھے خیالات لے کے واپس جائیں اور لوگوں کو بھی بھیجیں. صاحبہ، آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، میں صرف اتنا کہوں گی کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ملت سے اپنی رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان کے لیے جو ویژن ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اس پہ پورے دل سے جان سے یقین رکھتے ہوئے اللہ سے امید ہے پوری، اور ہم پھر پوری کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان دنیا کا لیڈنگ ملک بنے گا. یہاں پر باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، آئیں گے. یہاں یونیورسٹیاں بھی ہوں گی، یہاں ٹورزم بھی ہوگا، اور یہاں پر اپرچونیٹیز بھی ہوں گی، اکنامک اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. اور دنیا سے جو خان صاحب نے کہا تھا اور جس پہ ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین رکھا ہوا ہے، دل سے پوری امید ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان. تو میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے توسط سے سب کو کہوں گی کہ پلیز پاکستان کے بارے میں بری باتیں نہ کیا کریں، اور جب بری بات سنیں بھی نہ تو تھوڑی دیر کے لیے اسے بھول جایا کریں. اچھی باتیں بہت ہیں، بہت زیادہ اچھی باتیں. پازیٹیوٹی کو، پازیٹیو امیج کو آگے بڑھائیں، اور دوسری قوموں سے سیکھیں کہ وہ اپنے ملکوں کے لیے کتنی ان کی پروجیکشن کرتے ہیں، زیرو سے ہیرو بنا دیتے ہیں. ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے سے قاصر ہیں اور چھوٹی چھوٹی بےہودہ باتوں کو ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، یہاں بہت اچھی خوبصورت لوگ رہتے ہیں، اچھے دل کے لوگ ہیں. بس تھوڑی سی ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی آپٹمزم کی ضرورت ہے، پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے. کہیں بھی تو ہم انشاءاللہ پاکستان جیسا کوئی ملک ہے بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور اپنی مٹی سے، اپنی دھرتی سے جو محبت ہے اس کا ہمیں باہر جا کے زیادہ احساس ہوتا ہے. تو ملک کے اندر، ملک کے باہر، ملک کی سلامتی کی دعا کریں. ہم نے ہے یا نہیں ہے، پاکستان ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد. چھوٹو صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور ہمارا میڈیا ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک اس کا پازیٹیو میں ایک بہت خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھایا. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اپنی میزبان ارم مقصود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.